الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جامع ترمذی کتاب الدعوات کی ایک روایت ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے اس طرح دعا کی اللہم اغفر لی ورحمنی، یعنی دعا یہ کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کہ جو اس طرح دعا کی ارشاد فرمایا کہ عجنتا یا مصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی. پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دعا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو غور کے ساتھ سنیں، یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہل وصلی علی ثم ادعوہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ کے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو جس کے وہ لائق ہے. جیسے نماز پڑھ کر کے سلام پھیرے، اب بیٹھے ہیں دعا کرنا ہے تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کی حمد و ثنا، اور اس سے بڑھ کر حمد و ثنا ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں، چونکہ یہ وہ حمد ہے الحمدللہ رب العالمین جو رب نے خود اپنی حمد کی ہے. اللہ نے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود کرے، ایک ہوتا ہے کہ رب نے خود اپنی حمد فرمائی ہے اور رب نے اپنی حمد ویسے کی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. بندہ تو اس کی شان کے لائق کر ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر جو میرے آقا فرماتے کہ نماز پڑھ کر کے بیٹھو تو سب سے پہلے کیا پڑھو؟ احمد اللہ، اللہ کی حمد کرو بما هو اہل، جو اللہ کی شان کے لائق ہے. اس کے بعد وصلی علیہ، میرے آقا فرماتے اللہ کی حمد کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، درود پاک ہے. ثم ادعوہ، پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد کر کے مجھ پر درود پڑھ کر کے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا. یہ دعا کرنے کا طریقہ اور ادب خود حضور نبی کریم اسلام نے سکھایا ہے اور بتایا ہے. تو جب ہم یہ اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، جب بھی ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے دعا کرنے کا وقت ہو یا ایسے بھی دعا کرنا، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں چاہے نماز پڑھیں یا نماز پڑھے بغیر دعا کرنے کا موقع ملے تو دعا تو ہم کرتے ہیں بار بار، تو شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد ہو گئی. پھر جو درود پاک آپ کو یاد ہے
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, ये भी दुरूद व सलाम है। अगर ये याद है तो ये पढ़ें, वरना जो दुरूद पाक याद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये याद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन, ये याद है। जो दुरूद याद है, अल्लाह की हम्द करने के बाद क्या पढ़ें? दुरूद पाक पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। रावी कहते हैं हजरत फुजाला बिन उबैद कि उसके बाद एक शख्स और आया और उसने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद उसने इस तरह दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ने अल्लाह के हम्द व सना की, फिर हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ा, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के बाद दुआ की, तो मेरे आका ने फरमाया कि तेरी दुआ, तूने हम्द व सना की, अब अल्लाह से दुआ कर, उदउहू, दुआ कर अल्लाह से, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमा लेगा। समझ रहे? ये दुआ मांगने का तरीका है और दुरूद व सलाम पढ़ने का तरीका। वैसे ज्यादातर लोग जब नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं तो दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ना बुरा नहीं है, अच्छा है, बल्कि हमारे उलमा ने फरमाया है कि दुआ की कबूलियत करवाना चाहते हो तो आगे पीछे, दुआ से पहले भी बाद भी, या कोई वजीफा पढ़ना है, हर मामले में, हर चीज से पहले भी बाद भी दुरूद पाक जरूर पढ़े, ताकि अल्लाह की बारगाह में हमारा अमल, हमारी दुआ, वजीफा कबूल हो जाए। ज्यादातर लोगों को देखा है कि नमाज पढ़ने के बाद जो इमाम भी होते हैं, नमाज पढ़ाने वाले, वो जब दुआ मांगना शुरू करते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही, दुरूद पाक से शुरू करते हैं। ये भी अच्छा अमल है, लेकिन आज हमने आपको हदीस रसूल सुनाई जामे तिरमिज़ी की, हुजूर सलाम को ये तरीका पसंद है जो मैंने बताया। इसमें दो फायदे हैं। एक फायदा ये है, जब आप अल्लाह के हम्द व सना से शुरू करेंगे तो साथ साथ अल्लाह की हम्द व सना भी होगी, फिर हुजूर पर दुरूद पाक भी पढ़ा जाएगा, दुरूद के बगैर नहीं, अल्लाह की हम्द भी होगी, यानी उसकी तारीफ, और दुरूद पाक, जब दोनों चीजें मिलेगी तो और ज्यादा हमारी दुआ बारगाह रब में कबूलियत का दर्जा पा लेगी। इसलिए आप कभी भी सुने कि हमारी तो बरसों से आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हम दुआ करते हैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन, बल्कि हुजूर के आलो असहाब पर भी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ताकि उनके वसीले और उनकी बरकत से हमारे दुआएं कबूल हों। तो ये तरीका आप भी दुआ मांगने से पहले इख्तियार करें, जो हदीस की रोशनी में आपको बताया है। अब आइए निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज हफ्तावारी इस महफिल में जिस मौजू पर बयान किया जाएगा वह है 5 वक्ता नमाजों की अहमियत और उसकी फजीलत के बयान में। आज का मौजू नमाज की अहमियत और नमाज से मोहब्बत पाने के लिए निहायत ही अहम है। जो कुछ हो आज की इस महफिल में जिक्र खैर हो और जो फजाइल बयान किए जाए, हमें चाहिए कि हम इसको याद भी रखें और आज से इस पर अमल करने की भी नियत कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी है, हाफिजू अलस सलावात, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तमाम नमाजों की पाबंदी करो, मुहाफिजत करो, हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने, और इससे मुराद 5 नमाजें जो फर्ज है, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 वक्ता नमाजों की हिफाजत करने का, पाबंदी करने का रब ने हुक्म दिया। फिर आगे फरमाया कि वस्सलातिल उस्ता, खास नमाज असर की पाबंदी करो, यानी 5 नमाजों का जिक्र किया कि इनकी पाबंदी करो, और 5 नमाजों के बाद फरमाया कि खास नमाज असर की पाबंदी करो। इसकी ताकीद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और रब की बारगाह में इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ खड़े हो जाओ। यूं देखिए मेरे अजीजों, कुरान अजीम में सिर्फ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ सीगों के साथ तकरीबन 700 से ज़ायद मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया है।
آپ سمجھ رہے ہیں کتنا مرتبہ؟ ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی شے ہے نماز. اس کی اہمیت آپ سمجھیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہے کہ صرف ایک ہی بات کو اللہ نے اپنی کلام مقدس میں 700 سے زائد مرتبہ تاکید فرمایا، ذکر فرمایا. اور جانتے ہو کسی چیز کا جب ذکر بار بار کیا جائے، بار بار کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جس کا بار بار ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے 700 سے زائد مرتبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے. اس کو آسان یا معمولی مت سمجھنا، اس کی پابندی کرنا. اور اس کے بعد حدیث پاک میں کتنی زیادہ کثرت کے ساتھ نماز کا ذکر ہے جس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. بے شمار مقامات پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو، نماز کی فضیلت کو، نماز نہ پڑھنے کی وعید کو بتایا ہے. جتنی زیادہ تاکید اس نماز کی ہے قرآن و سنت میں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اتنا ہی زیادہ نمازوں سے غافل ہے، اتنا ہی زیادہ نمازوں سے غافل ہے. کاش مسلمانوں کو ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، اپنے دکان سے، کاروبار سے، اپنے دوستوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، کاش سب سے زیادہ اللہ تعالی ہمارے دل میں نمازوں سے محبت ڈال دے، پیدا کر دے. کاش اللہ نماز کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اور ہمیں نماز سے پیار ہو جائے. آج ہم نماز کی محبت پانے کے لیے اس موضوع کو ہم نے اختیار کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ تر نمازوں سے غافل ہیں، اور خاص کر ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو آج برسوں سے ہمارے درس میں آ رہے ہیں، بار بار آتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں. مسلمانوں یہ سستی کرنے کی چیز نہیں ہے. آج ہم صرف جو 5 نمازیں فرض ہیں، اور خاص کر جو ان 5 نمازوں میں چونکہ سنت بھی ہوتی ہے، نفل بھی ہوتی ہے، غیر موقدہ یہ سب ہوتا ہے، صرف جو فرض ہے خاص کر میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جو فرض نماز ہے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اور آپ اس کو گویا کہ دل کے کانوں کی بات سنیں اور اس کو یاد بھی رکھیں. جب آپ سنیں گے، یاد رکھیں گے، اپنے دل میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نمازوں سے پیار ہوگا، پھر آپ نمازوں کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے شروعات ہمارے زندگی کی ہوتی ہے نماز فجر سے. صبح سے شروعات ہوتی ہے نا، اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے صبح کے وقت میں اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے. اللہم بارک فی امتی فی بکورہا. حضور نے فرمایا کہ میرے رب میری امت کے لیے وقت صبح میں برکت عطا فرما. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو کام بحسن و خوبی آسانی کے ساتھ صبح کے وقت ہو جاتا ہے وہ کام رات میں یا اور کسی وقت نہیں ہو سکتا ہے. صبح کا وقت کی شان یہ ہے. اس کے بعد اب حدیث پاک سنیں. حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر سارا دن وہ اللہ کی امان اور اس کی حفاظت میں رہتا ہے. سبحان اللہ، کتنی زبردست فضیلت ہے، کتنی زبردست. کہیں بھی جائے آپ کو سفر کرنا ہے، سفر میں آج مسلمانوں کے لیے کتنا خطرہ ہے وہ سب جانتے ہیں. کتنا خطرہ ہے سفر میں، جان و مال، عزت و آبرو، ہر چیز کا خطرہ ہے. آج کے سفر میں بھی میرے آقا فرماتے جو فجر کی نماز صبح پڑھ لیتا ہے تو سارا دن کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے. اب جب اللہ نے خود اپنے زمان میں، اپنی امان میں، اپنی حفاظت میں لے لیا تو کیا کوئی شخص اس بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو تکلیف دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. لہٰذا فجر کی نماز پڑھے، نہ جانے دن کیسے گزرے گا، کیا حادثات پیش آئیں گے. اگر آپ نے فجر پڑھا ہوگا اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی امان میں رکھے گا. دوسری فضیلت دیکھیں، یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، حدیث پاک ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اور کتاب التجارات باب السوق باب الاسواق و دخولها.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایت الایمان، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز کے لیے فجر میں صبح فجر کی نماز کے لیے چلا، نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلا، تو وہ غدا برایت الایمان، ایمان کے جھنڈے کے سائے میں وہ چلا ہے، ایمان کا جھنڈا لے کر کے گیا ہے۔ سمجھ رہے؟ حضور نے بشارت دی ہے جو صبح فجر کی نماز کے لیے چلتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا اپنے ساتھ دے کر چلتا ہے، ایمان کے سائے میں چلتا ہے۔ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَایَتِ إِبْلِیسِ، اور جو فجر کے لیے نہیں صبح بازار کی طرف گیا، اپنی دکان کھولنے کی طرف گیا، جاب کرنے کے لیے گیا، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی، بغیر فجر پڑھے جو بازار کاروبار کی طرف گیا، آقا فرماتے غدا برایت ابلیس، وہ ابلیس کے جھنڈے کے سائے میں جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ابلیس کے ساتھ ہو کر کے جاتا ہے، کیونکہ ابلیس بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نماز پڑھے بغیر کاروبار میں نکل گیا ہے، تو گویا کہ ابلیس کا ساتھی بن گیا، ابلیس کے جھنڈے کے سائے میں جا رہا ہے، ابلیس کے ساتھ میں جا رہا ہے۔ اب میرے عزیزو غور کرو، جو بندہ نماز فجر کے پڑھے بغیر کاروبار کے لیے چل دیتے ہیں، وہ یہ سوچے کہ ہم تو ابلیس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ابلیس دن بھر کیا کروائے گا؟ گناہ کروائے گا۔ جب ابلیس ساتھ لگا ہے تو جھوٹ بڑھوائے گا، بدنگاہی کروائے گا، برائی کروائے گا۔ ابلیس سوائے نقصان کے مسلمان کا کبھی فائدہ کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ یہ حدیث پاک ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ خدا کے واسطے نماز فجر کی پابندی کرے، ابلیس کا جھنڈا لے کر نہ جائیں۔ آپ گھر سے نکلے تو آپ کے ہاتھوں میں ایمان کا جھنڈا ہو، ایمان کا۔ یہ کب ہوگا؟ جب نماز فجر آپ پڑھ کر کے گھر سے کاروبار کے نکلیں گے، ایک تو اللہ کی امان میں رہیں گے، دوسرا ایمان کا جھنڈا لے کر کے آپ بازار جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی غیب سے آپ کی انشاءاللہ مدد بھی ملے گی نماز فجر کی برکت سے۔ پھر فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر کے حضرت سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا کریم نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ نماز فجر پڑھ کر کے آرام فرما رہی ہے، یہ آنکھ لگ گئی، چونکہ سیدہ کائنات کی زندگی آپ دیکھیں کہ ساری رات مصلی میں گزار دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی تھیں، اور رب سے کہتے مالک تو نے اپنی راتیں کتنی چھوٹی بنائی ہیں، ابھی فاطمہ کا پہلا سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، کوئی ایسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر ایک سجدہ تو تیری بارگاہ بھی کر لے۔ کتنی محبت تھی، نمازوں سے پیار، سجدہ خاتون جنت، کتنی لذت ہے سجدے میں۔ وہ سجدہ کائنات جو رات مصلی پر گزار کرتی تھی، رات عبادت و قیام میں کیا کرتی تھی، تلاوت میں کیا کرتی تھی، فجر کی نماز پڑھ کر کے آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ میرے حضور تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا کیا فاطمہ سے، یا بنجتا قومی، میری بیٹی فاطمہ اٹھ جا، اشہدی رزق ربک، تیرے رب کا رزق لینے کا وقت آ گیا ہے، اپنے رب کے رزق کو لینے کے لیے حاضر ہو جا، ولا تکونی من الغافلین، اس سے غفلت نہ کر۔ حضور فرما رہے ہیں اس سے غفلت نہ کر، فإن اللہ تعالی یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس۔ حدیث مصطفیٰ حضور فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی لوگوں کے درمیان صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلتے تک لوگوں کی روزیاں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو رزق تقسیم کرتا ہے، لہذا اس وقت غافل نہ ہو، اللہ کا رزق لینے کے لیے حاضر ہو جا، اللہ کا رزق لینے کے لیے حاضر ہو جا۔ پھر ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے نوم الصبح یمنع الرزق، یعنی من بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، صبح کا سونا رزق کو، روزی کو بند کر دیتا ہے، رزق میں بے برکتی پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سونا۔ آج مسلمان، کتنے مسلمان ہم سے آ کے کہتے ہیں
بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، بہت کماتے پورا نہیں ہوتا ہے، آتا ادھر سے ہے جاتا کہاں سے پتہ نہیں چلتا ہے، بے برکتی کی شکایت ہے، رزق میں برکت نہیں، کاروبار کی تنگی ہے، معیشت میں خرابی ہے، پریشانی، ہر چیز کی شکایت مسلمان کرتے ہیں، اتنا محنت کرنے کے بعد پورا نہیں ہوتا ہے، خرچے کم پڑ جاتے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ مسلمان خود اپنی ذات پر غور نہیں کرتا ہے کہ یہ بے برکتی کدھر سے آ رہی ہے، وہ دروازہ نہیں بند کرنا ہے۔ دعا تعبیر دینے کے چکر میں آتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، دعا پا تعبیر لیتے ہیں، پھر کسی عامل کے ٹھکانے لگ گئے تو پھر ان کو اچھی طریقے سے کاٹتا ہو، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ بتا کر کے پیسہ لوٹے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں کے کھڑے تھے وہاں بعد میں بھی کھڑے تھے، اور جو کچھ کمایا تھا وہ بھی عاملین صحابین کو دے کر کے لٹا کر کے چلے آتے بیچارے۔ میرے عزیزوں، حضور نے جو تعلیم دی ہے نا، وہ یہ تعلیم دی۔ سیدہ خاتون جنت سے فرما رہے ہیں، جبکہ سیدہ نماز فجر قضا کر کے نہیں سو رہی تھی، فجر ادا کر کے آرام کر رہی تھی، آنکھ لگ گئی، سوتی نہیں تھی۔ حضور کو یہ تعلیم دینا تھا امت کے لیے کہ جو فجر کا وقت ہے، یہ لوگوں کے درمیان اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، اور اس وقت رزق روزی لینے کے لیے پھر بندے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ جب سوئے ہوتے ہیں تو پھر رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا، تنگ دستی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، مالی معیشت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی۔ اس کا اصل سبب یہ ہے جس پر مسلمان غور نہیں کرتے۔ ایک روایت میں من ترک الصلاۃ الصبح فلیس فی وجہہ نور، جس نے صبح کی نماز چھوڑ دی اس کے چہرے کا نور بھی ختم ہو گیا۔ ایک ایمانی نور ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں تیار ہونے سے روشنی جو چمک آتی ہے، 2 بار پانے سے دو سے پتہ نہیں چلتا کہاں چلی گئی، لیکن میں بات ایمانی نور کی کرتا ہوں، ایک روحانی نور کی، وہ نماز فجر ادا کرنے سے آتی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، فجر کی پابندی کرے، فجر میں سونا نہ کرے، اس کی پابندی کرے۔ اب آگے چلے، اور فجر کی یہ تو فرض کی جو رکعتیں 2 رکعت فرض کی فضیلت ہے، اور سنت کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہے؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات، ہر چیز کے خزانہ دنیا میں، ہر چیز دنیا میں، ہر دولت دنیا میں ہے۔ آقا فرماتے دنیا کی دولت ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت ایک طرف، تو دنیا کی ساری دولت مل کر بھی مسلمان کی 2 سنتیں فجر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہ فجر کی سنتوں کا حال یہ ہے، اور فرض کا مقام تو بہت بلند ہے۔ لہٰذا میرے پیارے، غفلت نہ کرے، اس کی پابندی کرے۔ اگلی نماز آتی ہے ظہر کی۔ ظہر کی 4 رکعت جو فضیلت ہے، فرض کی 4 رکعت کی فضیلت، فرض کی بتا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے پیارے حبیب احمد، حضور کا ایک نام محمد ہے اور ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے احمد اور ان کی امت کو ایک نماز دیا ہے جس کو نماز ظہر کہتے ہیں، جس کی 4 رکعتیں ہیں، اور جو بندہ نماز ظہر کی 4 رکعت شروع کرتا ہے اور پہلی رکعت پڑھتا ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ جو ظہر کی دوسری رکعت پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا۔ جو تیسری رکعت ظہر کی پڑھے گا، میں اس کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرماؤں گا، اور جو چوتھی رکعت ظہر کی پڑھ لے گا، میرے رب، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جو چوتھی رکعت نماز ظہر کی پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ صرف 4 رکعت ظہر کی فضیلت ہے۔ 4 رکعت کس کی فضیلت ہے؟ ظہر کی فضیلت ہے میرے پیارے۔ پھر سے سن لے اور یاد کر لے، ظہر کی 4 فرض کی جو فضیلت ہے، پہلی رکعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری رکعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نیک عمل میں اضافہ کر دیتا، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا قیامت کے دن۔ تیسری اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ چوتھی رکعت جو پڑھتا ہے، وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فرشتے ہمیشہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ یہ 4 رکعت ظہر کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت آ جائے، نماز عصر کی جو فرضیت اور اہمیت ہے، نماز عصر کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے
کہ جس کی نماز اثر فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، جس کی نماز اثر چھوٹ گئی، گویا کہ اس کا مال، اس کے اہل و عیال سب اس سے چھین کر برباد اور ہلاک کر دیے گئے، یعنی وہ وطر کر دیا گیا۔ لفظ وطر حدیث پاک میں، جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی، اس کا جان، مال، عزت و آبرو سب برباد ہو گیا، اس سے چھین کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ آج یہ تو چلے کہ اگر گھر پر بلڈوزر چڑھ جائے، ہمارا مال، ہمارا گھر گرا دیا جائے تو ہم کو تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اتنی تکلیف ہمارے گھر پر بلڈوزر چل جائے، ہمارا مال چھین لیا جائے تو ہوتی ہے، آخر نماز عصر کی اہمیت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آقا فرماتے تم نے نماز عصر چھوڑ دیا تو یوں سمجھو اپنے آپ کو اتنا نقصان کیا کہ تمہارا مال بھی برباد ہو گیا، تمہارے اولاد بھی برباد ہو گئے، تمہارا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ زیادہ اہم ہے نماز عصر کی، لیکن آخر مسلمان اس کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ بلکہ عصر کا وقت جو نازک وقت ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اٹھتا ہے قبر میں، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، یعنی اس کو قبر میں عصر کا وقت، وہ بھی سورج غروب ہونے کے قریب، ایسا وقت دکھائی دیتا ہے قبر میں، یہ دکھایا جاتا ہے مردے کو۔ اب جب وہ فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ عصر کا وقت ہے اور غروب ہونے کے قریب ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے کے قریب ہے، ابھی تھوڑا عصر کا وقت باقی ہے۔ اب وہ فرشتہ ادھر پوچھنا چاہتا ہے، میرے سوال کا جواب دے۔ وہ کیا کہتا پتہ ہے؟ کہتا رکو، دیکھتے نہیں وہ سورج ڈوب جائے گا، میری نماز عصر باقی ہے، پہلے نماز عصر ادا کر لوں پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، وہ فرشتے ادھر سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ عصر پڑھنے کی فکر میں لگا ہے کہ میری نماز عصر قضا ہو جائے گی، رکو پہلے میں 4 رکعت نماز عصر پڑھ لوں۔ میرے عزیزوں، یہ کون کہے گا بتائیں؟ بے نمازی کہے گا؟ جس کو نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہو کہے گا؟ وہ بندہ کہے گا جس کو عصر پڑھنے کی پابندی تھی، جو نمازوں سے پیار کرتا تھا، کہیں سفر میں ہو، آئے دیر ہو رہی ہو تو سورج کو دیکھ رہا ہو کہیں سورج ڈوب نہ جائے، ڈر کے مارے آ کر کے عصر کی نماز پڑھتا تاکہ قضا نہ ہو جائے۔ جس کو نمازوں سے محبت ہوگی، قبر میں جائے گا تو اس کا یہ طریقہ ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر پڑھنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز عصر چھوٹ نہ جائے۔ لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے، سورج ڈوب جائے، نکل جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، عصر چلی جائے، مغرب چلی جائے، کچھ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ کیا وہ بندہ جا کر قبر میں ایسا کہہ سکتا ہے؟ جب دنیا میں پرواہ ہوگی نمازوں کی تو قبر میں جا کر کے اس کی پرواہ ہوگی، اور جب بندہ پرواہ کرے گا قبر میں اور اس کا یہ طریقہ ہوگا، فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتا مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، تو فرشتے یہی تو کہیں گے، ارے یار جو مجھے سوال کرنا یہ تو پریکٹیکل کر کے بتانے جا رہا ہے، میں اس سے کیا سوال کروں؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز عصر سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو نجات عطا فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھارنے والی چیزیں ہیں۔ تو عصر کی اہمیت یہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عصر کا وقت سو جائے، یہ نازک وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت جو سو جائے تو پھر اس کی عقل کو نقصان، یعنی اس کی عقل کو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی عقل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے جو بندہ عصر کے وقت سو جائے اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ نماز عصر کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آ جائے مغرب کی نماز۔ مغرب کی فضیلت میں حدیث میں ہے، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی، خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا، مغرب کی 3 نمازیں پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقبول حج اور مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، مقبول حج اور مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج حجاج کرام جاتے ہیں یا مدینہ جانے والے، عمرہ کرنے جانے والے جب جاتے ہیں، دل تو تڑپتا ہے عاشق کا، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے عمرہ کرنا، کاش حج نصیب ہو جائے، دل تڑپتا ہے، تڑپنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہیں روزانہ ہر دن اللہ تعالیٰ حج مقبول اور مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔
آخر اس کو پانے کے لیے ہمارا دل کیوں نہیں تڑپتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. ایک طرف حج کرنے کا دل تڑپتا ہے، آپ حج کر کے مال خرچ کرو گے، مشقت جھیلو گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، سفر کرو گے، سب کچھ کرو گے، لیکن گارنٹی نہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا. یہاں مصطفیٰ فرماتے تم مغرب پڑھو، اللہ تمہیں جو حج کا ثواب دے گا وہ مقبول حج کا ثواب دے گا، مقبول عمرہ کا ثواب دے گا. تو اے حج کی تڑپ رکھنے والو، آخر نماز مغرب کی تڑپ کیوں نہیں رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں مقبول حج عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں من ترک صلاۃ المغرب فلیس فی اولادہ ثمرہ، جو نماز مغرب کو چھوڑ دیتا ہے اس کی اولاد سے اس کو کوئی نتیجہ، کوئی پھل نہیں ملتا ہے، یعنی اپنے اولاد سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. من ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمہ قوہ، جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے جسم کی قوت ختم ہو جاتی ہے. جو ظہر کی نماز چھوڑ دیتا، من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکہ، جو ظہر کی نماز چھوڑ دیتا اس کے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی. اب آ جائے عشاء کا وقت. عشاء کی فرض نماز 4 ہے، 4 رکعت فرض کی جو حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی 4 رکعت تو 40 دن تک با جماعت ادا کی. 4 فرض عشاء کی 40 دن تک با جماعت ادا کی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا جو 40 رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. بلکہ ایک حدیث پاک میں حدیث سنا ہوگا آپ نے، میرے آقا فرماتے عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ حضور کی حدیث کے مطابق وہ ساری رات سوتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں عبادت کرنے کا ثواب، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. ہم سوئے بھی تو بھی ثواب ہمیں مل رہا ہے کہ عبادت کر رہا بندہ، ہم سوئے بھی تو بھی عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. ہم یہ بھی لینا نہیں چاہتے ہیں، یہ بھی لینا نہیں چاہتے ہیں. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے آدھی رات اللہ تعالیٰ ثواب دے گا عبادت کرنے کا. فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا. ہم کیا یہ بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ بلکہ ایک حدیث بات میں آپ دیکھو آج سب سے زیادہ کم نمازی فجر اور عشاء میں ہوتے ہیں. فجر میں تو بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، عشاء میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں. ہر مسجد میں میرے آقا فرماتے حدیث پاک کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہے، مسلمانوں پر نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آقا فرماتے یہ بھاری ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے. اور فجر اور عشاء کا نام لے کر حضور نے فرمایا چونکہ غیب دان نبی کو پتا تھا آنے والی امت میں لوگ سب سے زیادہ جس نماز میں سستی کریں گے وہ نماز فجر اور عشاء ہوگی. آج کے نظارے آپ دیکھ لیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بعض لوگ جو عشاء پڑھ لیتے ہیں فجر ساری زندگی ادا نہیں کرتے ہیں. ان کی کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی بھول ہے. فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہے. اگر انہیں پتا چل جاتا ان دو نمازوں میں رکھا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ضرور اپنے مسجدوں کی طرف آتے، ان نمازوں کی طرف آتے. اگرچہ انہیں گھسڑ کر چلنا پڑتا، گھسڑ کر کی بھی چل کر کے آتے، لیکن فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور ادا فرماتے. یہ میرے آقا نے اہمیت اور تاکید بتائی ہے فجر کی اور عشاء کی. اس کے بعد ایک حدیث پاک دیکھیے 4 رکعت عشاء ہو گئی. اور ایک بات عرض کر دوں، یہ جو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں حدیث پاک کا جو مفہوم اور خلاصہ ملتا ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں تو ایک نماز پڑھ لیا اور دوسری نماز پڑھنا ہے تو جو گناہ ہوئے اس درمیان اگلی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگلی نماز پڑھنے سے پچھلی نمازوں کے درمیان اور اس نماز کے درمیان جو گناہ ہوا تھا اللہ اسے معاف فرما دیتا. اس لیے اللہ نے باری باری 5 نمازیں رکھی ہیں تاکہ بندے پر گناہ ہو
نماز آ کر پڑھے, وضو کرے, وضو سے گناہ دھل جاتے, نماز پڑھے. حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں اپنے ظاہر کو پاک کر کے آ گیا ہے, لیکن گناہوں کا بوجھ تو ہے, گناہوں سے تو پلید ہے, لہٰذا اس کے گناہ اتار کر کے رکھ دو ایک کنارے, تاکہ اس کا باطن بھی میرے بارگاہ میں صاف و ستھرا ہو اور پاکیزہ ہو کر حاصل ہو. فرشتے اس کے گناہوں کی گٹھری اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں. وہ نماز پڑھ کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مالک اب تو نماز پڑھ چکا ہے, اب جو گناہوں کی گٹھری اتار کر کے رکھا تھا یہ اس کی سر پر واپس کر دو. رب تعالیٰ فرماتا کہ میرے فرشتوں جانے دو نا, جب اس نے اتار دیا ہے, جب تم نے اس کو اتار دیا اب اتارے ہی رہنے دو, اب یہ گٹھری اس کے سر پر نہ رکھو. وہ گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی اہمیت دیکھیں, اس لیے اللہ نے باری باری پانچوں نمازیں رکھی. اس میں حکمت کیا ہے سنو حدیث رسول. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تحترقون تحترقون, تم لوگ جل رہے ہوتے ہو, جل رہے ہوتے ہو, مطلب آگ میں نہیں, دنیا کی گناہوں کی بٹی میں, گناہوں کی آگ میں جل رہے ہوتے ہو, یعنی گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہو, کر رہے ہوتے ہو. حتی اذا صلیتم الفجر غسلتها, آقا فرماتے گناہوں کی بٹی میں جھلے ہوتے ہو, لیکن جب تم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد یہ فجر کی نماز پڑھنا غسلتها, اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے سب کو دھو دیتی ہے, جتنے جلے تھے سب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے نماز فجر, یعنی سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں جب تم نے فجر پڑھ لی, فجر پڑھنے کے بعد جو فجر سے پہلے گناہوں کی بٹی میں جل رہے تھے, گناہوں پہ گناہ کر رہے تھے, وہ سب تو دھو دیا گیا. اب اس کے بعد پھر باہر نکلے, وہی دنیا ہے, وہی رنگینیاں ہیں, وہی آنکھیں ہیں, وہی نگاہیں, وہی کاروبار, وہی سماعتیں, وہی زبان, وہی گناہ ہے. فجر سے لے کر کے ظہر تک تحترقون تحترقون ثم تحترقون تحترقون, پھر تم جل رہے ہوتے ہو, جل رہے ہوتے ہو, گناہوں کی بٹی میں جلنے ہوتے ہو. شکر ہے کہ آگے ظہر آ گئی. حتی اذا صلیتم الظہر غسلتها, آقا فرماتی پھر جب ظہر پڑھ لیتے ہو تو جتنے گناہ ہوتے ہیں سب وہ گناہ نماز ظہر دھو ڈالتی ہے. یعنی ظہر پڑھنے کی برکت سے سب چیزیں دھل جاتی ہیں, گناہوں کا میل دھل جاتے ہیں. اسی طرح میرے آقا نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا کہ عصر, پھر اس کے بعد تم نکلتے وہی گناہ, وہی نافرمانیاں, پھر کنتم ثم تحترقون تحترقون, تم جلے ہوتے ہو, جلے ہوتے, حتی اذا صلیتم العصر غسلتها, عصر پڑھ لیتے ہو تو جتنے بھی گناہوں کے میل ہوتے ہیں سب دھل جاتے ہیں. پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد جب عشاء کی باری آئی تو میرے آقا فرماتے ہیں ثم اذا حتی اذا صلیتم العشاء, جب تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی پھر نہیں فرمایا کہ کنتم تحترقون تحترقون, تم جلے ہوتے ہو, جلے ہوتے, یہ نہیں فرمایا. فجر کے بعد تو فرمایا تھا کہ فجر پڑھنے کے بعد تحترقون تحترقون, پھر تم گناہوں کی بٹی میں جلے ہوتے ہو. لیکن عشاء پڑھنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ پھر جب تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو تحترقون تحترقون, تم جلے ہوتے ہو, نہیں, کیونکہ پھر فرمایا کہ ثم تنامون, عشاء پڑھنے کے بعد پھر تم سو جاتے ہو. جیسے کہ پہلے رواج یہی تھا, آج رواج بدل گئے, لوگ دو دو تین تین بلکہ ساری رات جاگتے ہیں اور تہجد گزاری نہیں کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے ہیں, فضولیات میں جاگتے ہیں, گناہوں میں جاگتے ہیں. آقا فرماتے ہیں عشاء پڑھنے کے بعد تم سو جاتے ہو, جب بندہ سو گیا تو پھر رفع القلم, اب قلم اس سے اٹھ جاتا ہے, گناہ نہیں لکھے جاتے. جتنا دیر تک سوتا رہتا وہ عافیت میں رہتا ہے, اتنا دیر تک گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, گناہ نہیں لکھے جاتے. فرمایا پھر تم سو جاتے ہو, سو گئے تو گناہوں کا میٹر بند ہو گیا, یعنی جو جل رہے ہوتے تھے وہ جلنا بند ہو گیا. ثم تستيقظون, پھر تم بیدار ہوتے ہو. اب ایک بات یہاں سے یہ سمجھ میں آئی کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اس کے بعد پھر تو گناہوں کا میٹر بند ہو گیا, اس کا گناہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا جب تک سو رہا ہے. لیکن جو عشاء پڑھنے کے بعد بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, 12, 1, 2, 3 بجے تک جاگتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تحترقون تحترقون میں شامل ہوتے, وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب تحترقون تحترقون میں شامل ہوتے ہیں, اب عشاء تو پڑھ لیا, اس کے بعد بغیر غسلتہا کیے, غسلتہا مانے جو گناہوں کو دھو دیا, کوئی نماز پڑھی گناہوں کو دھو دیا, بغیر غسلتہا کیے وہ سو جاتے ہیں, وہ بہت بڑے نقصان میں ہے. سمجھنے کی بات ہے,
हुजूर ने फरमाया ईशा पढ़ने के बाद तुम सो जाते हो, सो गया तो गुनाहों से बच गया। यहाँ हाल ये है ईशा पढ़ने के बाद सोया नहीं जाता। आज का कल्चर ये बना है। फिर क्या होता है, वही मोबाइल, वही खुराफात, वही बुराइयां, वही गाने, वही बाजे, वही दोस्तों की फजूल बकवास है। तो तहत रकून तो हो रहा है और गसलतहा किए बगैर सो गया, फिर क्या होगा? इसीलिए मेरे आका करीम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था कि अबू हुरैरा की वितर सोने से पहले वितर पढ़ना कभी ना भूलना। वितर जो है ना ईशा की नमाज नहीं है, ये रात की नमाज है। वितर जो है ना अगरचे ईशा के साथ पढ़ी जाती है लेकिन ईशा की नमाज नहीं है, ये रात की नमाज है। लोग आसानी के लिए पढ़ लेते हैं। फरमाया कि अबू हुरैरा सोने से पहले वितर की नमाज पढ़ना ना भूलना। क्यों फरमाया? अगर ईशा पढ़ करके सोना है फौरन तो फिर कोई बात नहीं, वितर की नमाज पढ़ ले, वो सो गया तो बंद हो गया। लेकिन जिसको ईशा पढ़ करके देर रात तक जागना है उसे चाहिए कि वितर सोने से पहले पढ़े, ताकि ईशा पढ़ने के बाद सोने तक जो तहत रकून हुआ है, जल्ले होते हो, जब तुम वितर की नमाज पढ़ लोगे तो सब गसलतहा कर देगा। जब गसलतहा कर दिया यानी धो गए गुनाह, अब तुम सो जाओ तो गुनाहों से पाक साफ होकर के सोओगे। ये मिजाज समझिए आप मेरे अजीजों, ये मिजाज शरीयत देखे कि अल्लाह ताला किस तरह बंदा पांचों नमाजें पढ़ता है, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला किस तरीके से मिटा देता है। उसके बाद ये तो फर्ज जो नमाजें हैं, फर्ज में जो फर्ज रकातें उसकी फजीलत है, और इज्तिमाई तौर पर में सुन्नतों की यानी 5 वक्त की जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं नमाजों में, फजर में, ज़ुहर में, मगरिब में, उसकी फजीलत में मेरे आका करीम ने एक हदीस पाक में फरमाया है कि जो रोजाना फर्ज के अलावा 12 रकातें नफिल यानी सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 12 रकातें, 2 रकात सुन्नत फजर की है और 6 रकात ज़ुहर की, 4 सुन्नत से पहले 4 सुन्नत और 2 फर्ज के बाद, ये हो गई 8 रकातें। और उसके बाद 2 मगरिब में फर्ज के बाद 10 और ईशा में 4 फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, ये हो गई 12 रकातों की फजीलत है। जो इनको हिफाजत करेगा, हर रोज पाबंदी के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे किधर दाखिल करेगा? जन्नत में दाखिल करेगा। ये सुन्नतों की फजीलत और अजमत है इज्तिमाई तौर पर। बाकी हर नमाज की अलग अलग जो सुन्नतें हैं उसकी अलग फजीलत है। मैंने तो आज आपको सिर्फ फर्ज जो रकाते हैं 5 नमाजों में उसकी अहमियत को बताइए। एक हदीस पाक और सुने उसका खुलासा, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल उस्ता, कि 5 नमाजों की हिफाजत करो, पाबंदी करो, खास नमाजे असर की पाबंदी करो। क्योंकि आप देखते हैं असर का वक्त मार्केटिंग का वक्त होता है, लोगों की मशगूलियत का वक्त होता है, बहुत ज्यादा लोग असर में बिजी होते हैं। इसलिए रब्बे कायनात को पता था ये मशगूलियत की वजह से, कारोबारी मशगूलियत की वजह से लोगों का आने जाने की, घर से बाहर निकलने का वक्त होता है, सैर व तफरी का वक्त होता है, नमाज कज़ा होने का कभी अंदेशा होता है। रब ने इस नमाज का गोया कि नाम लेकर के फरमाया वस्सलातिल उस्ता, असर की नमाज की खास पाबंदी करो। इस आयत करीमा की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं। वो कहते हैं कि मदीना की गलियों में एक औरत चीख रही थी, कोई मुझे दर रसूल का पता बता दे, मैं हुजूर से मिलना चाहती हूँ। किसी ने उसको पता बता दिया। वो औरत रोती, चीखती, चिल्लाती, डरती, हाँपती, कांपती, खौफजदा होकर के बारगाह मुस्तफा में आई, रो रही थी और बड़ी खौफजदा थी, सहमी थी, डरी हुई थी। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, मेरे आका हमसे गुनाह सरजद हो गया। क्या हुआ तुझसे? हुजूर ने पूछा। उस औरत ने कहा, हुजूर मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरा शौहर सफर पे गया था, मैंने अपने शौहर के अदमे मौजूदगी में ज़िना का इर्तिकाब कर लिया, हत्ता कि उसी ज़िना से बच्चा भी पैदा हुआ, और मारे हया और शर्म के मैंने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया, उसको सिरका के मटके में भर दिया और भर करके सिरका भी लोगों को ही बेचती रही। आका अब मेरी ज़मीर बेदार हुई है, मेरा दिल बेदार हुआ है, हुजूर मेरे इन जुर्मों का कफारा क्या होगा? अल्लाह का शुक्र है कि बंदा गुनाह करने के बाद उसको नदामत तो हो, एहसास तो हो मैंने गुनाह किया है,
اس کو فکر تو ہو، خوف تو ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے. لیکن یہاں زندگی گزر جا رہی ہے، گناہ کرتے کرتے بڑھاپا جا رہا ہے. اگر فکر نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ جانا کہ ہماری ضمیر مردہ ہو چکی ہے، مردہ. یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے. اس عورت نے جب یہ بات کہی، حالانکہ وہ ڈری تھی، خوف زدہ تھی کہ مجھ پر ہم نے اتنا بڑا بڑا جرم کیا، کیا ہوگا؟ کہیں آسمان سے پتھر برس گئے تو کیا ہوگا انجام؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے زمین نے نگل لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ ڈری ہوئی آئی تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے جو زنا کا ارتکاب کیا ہے، چونکہ تو شادی شدہ ہے، زنا کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مارنا. اور تو نے جو بچے کو قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص. اور تو نے جو سرکہ بیچا ہے غلط طریقے سے تو فقد اذنبتے ارتکبتے کبیرن، تو نے کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا تجھے آخرت میں ملے گی، تیرے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. لیکن اب میرے آقا جو پوائنٹ کی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے خاتون، تو اس طرح خوف زدہ ہو کر کے میری بارگاہ میں ڈری ہوئی سہمی ہی آئی تھی. ایسا لگتا تھا، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، جو اتنی خوف زدہ ہو کر تو میری بارگاہ میں آئی تھی. گویا کہ میرے آقا کے نزدیک نماز عصر قضا ہونا یہ ان جو گناہ کیا تھا اس سے زیادہ بھاری اور خطرناک ہے کہ بندہ ایک دن کی عصر کی نماز قضا کر دے. بتاؤ نماز عصر کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اہمیت ہے. اس کے بعد میرے عزیزوں، پانچوں نمازوں کی شان تو کیا ہے. ایک عالم دین کی زبان سے ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، عبرت کے لیے میں سناتا ہوں، نصیحت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا. سمجھنے کی بات ہے، اس کے چہرے پر داڑھی کا نور تھا تو اس کے بازو میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. اچھا، یہودیوں کی جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ کھودتے ہیں، کسی چیز کو تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج پوری دنیا پر جو یہودیت قابض ہے، ہر چیز ان کی قابض ہے. یوں ہی نہیں، اس کے پیچھے بہت ساری دن و رات کی محنتیں ہیں. ہم محنت نہیں کرتے، یہودی ہم سے زیادہ ہمارے دین کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ ہم سے زیادہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے، میں فرصت نہیں قرآن پڑھنے کی. وہ یہودی مسلمان کے بازو میں بیٹھا تھا تو اس نے مسلمان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ کہا. اس یہودی نے کہا کہ پھر مسلمان کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جو فرض ہے. یہودی نے پلٹ کر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پوری پڑھتے ہیں؟ اس نے حالات کو سامنے رکھا کہ مسلمان کتنا زیادہ سستی کرتے ہیں نماز میں. اس نے کہا کہ 30-40% لوگ، یعنی 30-40% لوگ مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اس یہودی نے کہا کہ نہیں، اتنے زیادہ مسلمان تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. اس کو پتا تھا. تو کہا پھر اس یہودی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جو 5 وقت کی نمازیں اس میں صفیں کتنی لگتی ہیں؟ تو مسلمان نے کہا کہ 4 وقت میں زیادہ صفیں لگتی ہیں، فجر میں بہت کم صف ہوتی ہے. کہا جمعہ میں؟ کہا جمعہ میں تو لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے. تو یہودی نے کہا پھر اس سے پتا چلا تمہارے کہنے کے مطابق کہ 4 وقت میں کچھ صفیں زیادہ ہوتی ہیں نمازیوں کی، فجر میں کم ہوتی ہے، جمعہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس یہودی نے کہا کہ معلوم یہ ہوا کہ سارے مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک. اب مسلمان بکھرا، کہنے لگا یار تم یہودی ہو، تمہیں کیا پڑھی ہے؟ کہا تم یہودی ہو، تم ہمارے نمازوں کی تحقیق کر رہے ہو، کتنے مسلمان پڑھتے نہیں پڑھتے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو جانتے اس یہودی نے کیا کہا؟ کہا کہ یہی تو ہمارے پاس تھرمامیٹر ہے ناپنے کا آلہ. ہم اگرچہ یہودی ہیں، تم مسلمان ہو، جو تم سے پوچھ رہا ہوں ہمارے پاس یہی تھرمامیٹر ہے کہ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور تم نے ابھی کہا کہ فجر میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے. یہی سے ہم مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، جو مسلمان
اپنے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ مسلمان اپنے نبی کے دین کے لیے اپنی جان خاک کیا قربان کرے گی؟ اس لیے ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں تم ہمارا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ کتنی بڑی بات بتائی اس نے، کتنی بڑی بات، اور بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، خدا کے واسطے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ جتنے لوگ بیٹھے یہاں پر، اللہ کے واسطے جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں استقامت دے مرتے دم تک۔ جو نہیں پڑھتے ہیں نمازوں سے محبت کرے، پیار کرے، کوشش کرے، ہر کام کرتے ہو یار، کوئی کام دنیا کا باقی نہیں کرتے ہو، جس کے لیے آئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے، جس کے لیے رب نے پیدا کیا ہے، اگر تم سے وہی چھوٹ رہا ہے، باقی سب کام کر رہے ہو، تو سمجھ لینا ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ خدا کے واسطے پیار کرے، پیار محبت کرے نمازوں سے۔ نماز وہ چیز ہے جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، میرا رب راضی ہوتا ہے، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرکار کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ نماز وہ اہم عبادت ہے، اگر آپ اس کی لذت کو پا جائیں گے واللہ اپنی جان گنوا دینا گوارا کر لیں گے، لیکن کبھی کسی وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں سے پیار کرے، نمازوں سے محبت کرے، سستی نہ کرے، یہ سوچے کہ جس طرح ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور محنت و مشقت والا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت والا کام کرتے ہیں، تو نماز پڑھنا تو آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے، تو اسے بھی پڑھے، اپنی زندگی کے روٹین میں اس کو شامل کرے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں سے محبت نصیب فرمائے، نمازوں سے پیار عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نمازیں با جماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم۔ آج کا وظیفہ بیماری سے شفا پانے کا وظیفہ، یعنی گھر میں بعض اوقات کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو زیادہ بیمار رہتے ہیں اور کثرت کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری آ جائے کسی بھی قسم کی، تو آسان وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ 2 منٹ لگے گا پڑھنے میں، اس کو آپ پڑھیں، روزانہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملے گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا شافی، اے شفا دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، اس میں ایک تاثیر ہے، جو اس کے نام کا معنی ہوتا نا، جب بندہ کثرت کے ساتھ ان ناموں کا ورد کرتا ہے تو جو اس کا معنی ہوتا ہے، اس کی تاثیر بطور خیرات اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے جو پڑھتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بندہ بیماری میں یا شافی اے شفا دینے والے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بطور خیرات کے شفا اس کے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ فضیلت اللہ کے ناموں کی یہ تاثیر ہے۔ تو اگر کسی طرح کی بیماری، کوئی گھر میں مسلسل بیمار ہے، آسان وظیفہ ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر والے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، 111 مرتبہ یا شافی یا شافی یا شافی پڑھ کر پانی کے گلاس میں دم کر لیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب پی لیں، یا کم سے کم مریضوں کو پلا دیں۔ روزانہ یہ مسلسل عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے نام میں برکتیں ہیں، تاثیر ہے، اس کی برکت سے اللہ بیماروں کو ضرور شفا عطا فرما دے گا۔